بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی قسط کے آخر میں ہم نے ہاشم کا لفظی مطلب دیکھا تھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے چورا کرنے والا، توڑنے والا، بالخصوص روٹی کو۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کو جب گوشت والے سالن میں روٹیاں توڑ کر اور بھگو کر کھانا کھلایا کرتے تھے تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام ہاشم کے نام کے مستحق قرار پائے۔ بہرحال ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں ہاشم شام کی طرف گئے تو راستے میں مدینہ بھی پڑتا تھا۔ اب وہاں کچھ دن رکے اور اس دوران میں وہاں پہ موجود ایک خاتون سلمہ بنت عمر کے ساتھ شادی کر لی اور سوچا کہ واپسی پر سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ لے جائیں گے، لیکن جب شام پہنچے تو وہاں پہنچ کر ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس بات کو کئی مہینے گزر گئے اور پیچھے سے مدینہ میں سلمہ کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، اور وہ یہ کہ اس بچے کے سر پر تھوڑے تھوڑے سفید بال تھے، لہٰذا گھر والوں نے پیار سے اس بچے کو شیبہ شیبہ کہنا شروع کر دیا، جو بیسیکلی ایک پودے کا نام ہے کہ جس کی شاخیں سفید ہوا کرتی ہیں۔ یہ بچہ کئی سال تک اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں ہی رہا، جبکہ پیچھے مکہ میں اس بچے کے والد یعنی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کو اس بچے کی موجودگی کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن پھر کسی طرح سے ہاشم کے بھائی مطلب کو اس بچے کی موجودگی کا پتہ چلا اور وہ اس بچے کو لینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے، لیکن جب اسے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ یہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، اور حضرت سلمہ سے اجازت مانگی کہ کیا میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے کر چلا جاؤں گا، لیکن سلمہ نے ماں تھی، ایسے کیسے آسانی کے ساتھ وہ اجازت دے دیتی، لیکن مطلب نے انہیں یقین دلایا کہ مکہ میں تمہارا بیٹا بہت ناز کے ساتھ پلے گا، سرداروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ میرا یہ بیٹا کعبے کا متولی بنے گا، انہیں مطلب کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اور جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بچہ شاید مطلب کا نیا غلام ہے، لہٰذا انہوں نے شیبہ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام یا مطلب کا بندہ۔ حالانکہ مطلب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر ساری عمر کے لیے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا، اور پھر یہ وہ عبد المطلب تھے کہ جو آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بنے۔ یہاں تک میں نے آپ کو جو بھی انفارمیشن دی ہے ان سب کی ایک ریزن تھی۔ آپ غور کریں کہ میں نے آپ کو پرشین، رومن اور انڈین امپائرز کے متعلق بتایا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک دوسرے تمام بڑے ملک کسی نہ کسی زمانے میں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ترقی اور عروج حاصل کر چکے تھے، لیکن عربs they never had a chance۔ پھر اس کے بعد دنیا کے تمام ملک کسی نہ کسی کے انڈر کنٹرول بھی ضرور رہے تھے۔ مثلا الیگزینڈر دا گریٹ دیکھیں کہ اس نے کہاں کہاں تک کے علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ وہ جہلم تک پہنچ گیا تھا، اور پھر بعد میں وہ لوگ خود بھی کسی اور کے ہاتھوں مقتول ہوئے، جبکہ عربs کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر کبھی کوئی قابض نہیں ہوا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی بھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب میں کھجوروں کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ خاص پیدا بھی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی یہاں پہ بڑا دریا موجود تھا، تو ان عظیم ریگستانوں اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کی وجہ سے کسی نے بھی انٹرسٹ نہیں لیا کہ عرب کے اوپر حملہ کرے۔ کسی بادشاہ نے عرب کو فتح کرنے کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی، نہ یہاں کوئی اتنے خاص ٹورسٹ تھے، نہ پھر اتنے خاص کوئی تاجر یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ اس لیے ایز اے ہول عرب سوسائٹی باقی دنیا سے اور باقی دنیا عرب سوسائٹی سے بے خبر رہی تھی، اور اس لیے یہاں کی زبان کبھی کسی کے ساتھ مکس نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی کسی نے یہاں آ کر اپنی زبان کو فورس کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی عربs نے کبھی دوسری زبانوں کو اپنے اندر مکس کرنے کی کوشش کی۔ اور اس سیریز میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس بات کا بہت بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور زبردست امپیکٹ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں مابعوث فرمایا، اور آپ کی زبان عربی ہی کیوں مختص کی گئی۔ پھر پرشین، رومن اور انڈین امپائرز کی تعلیم، تہذیب اور اخلاقی حالت بہت مسخ ہو چکی تھی، ان میں سچائی اور حق کو ایکسیپٹ کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں بچی تھی، جبکہ عرب ابھی بھی اس کمزوری سے پاک تھے۔
آگے چل کر میں آپ کو ان کی تمام برائیوں کے متعلق بھی بتاؤں گا، لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود ان میں آزادی، بہادری اور سچ سے محبت ابھی بھی موجود تھی۔ اس لیے باقی تمام ممالک کی نسبت سچ کو قبول کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ابھی بھی عرب میں موجود تھی۔ پھر عرب کی اسٹریٹجک لوکیشن، غور سے اس نقشے پر غور کریں اور دیکھیں کہ عرب ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جسے اگر ہم آج دنیا کا سینٹر کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کے ایک طرف افریقہ کا وسیع و عریض بر اعظم ہے، دوسری طرف انڈین اور پرشین ایمپائرز، اور تیسری طرف یورپ اور پھر رومن ایمپائرز۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے اب عرب کی باری تھی کہ وہاں سے سیرہ کا دور شروع ہو، وہاں سے سچائی کا جھنڈا بلند ہو اور ایک ایسے چراغ جلے کہ جس کی روشنی سے پچھلی تمام ایمپائرز کی روشنیاں ماند پڑ جائیں۔ یہ وجہ تھی کہ عرب کی سلیکشن کی گئی۔ اب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ مت سوچیے گا کہ سیرہ کا دور بہت آئیڈیل اور خوبصورت حالات میں شروع ہوا تھا۔ جب میں آپ کو عرب کے انٹرنل حالات کے متعلق بتاؤں گا تو آپ کو مزید حیرانی ہوگی کہ عرب میں اس قدر بھربھریت موجود تھی، اور ایک مرتبہ کہ جب آپ دیکھ لیں گے کہ عرب معاشرے میں ایگزیکٹلی کیا چل رہا تھا تو آپ کو سیرہ کے 25 سال یا 23 سال کسی صورت بھی معجزے سے کم نہیں لگیں گے کہ کیا واقعی صرف 23 سال کے اندر اتنے برے حالات سے 180 ڈگری تک بدل گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان تو میں آپ کو انشاءاللہ پورے 63 سال کی سناؤں گا، لیکن وہ جو دنیا بدلنے کا پیریڈ ہے وہ چھوٹی سی ونڈو یعنی نبوت کے اعلان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ صرف 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور جب آپ ان 23 سال کے متعلق سنیں گے تو آپ کہہ اٹھیں گے ماشاءاللہ، یہ معجزہ واقعی صرف وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے بھیجا ہو۔ اب تک ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ صدیوں پہلے تک کی دنیا کے متعلق انفارمیشن حاصل کی، لیکن اب یہاں سے آگے سیرہ کا وہ حصہ شروع ہونے والا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف کچھ وقت پہلے کا تھا۔ ان حالات کے متعلق کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ یہ سارے کی ساری انفارمیشن انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔